سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا علم والا اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب. اس بات کی پرکھ وہی رکھتا ہے جو عقل مند ہے. اس کو انڈرسٹینڈ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے عقل کے نور سے نوازا ہے. جو بے عقل ہو اس سے گفتگو ہی نہیں ہماری. جو صاحب عقل ہوگا وہ اس فرق کو پہچانے گا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. اس آیت مبارکہ میں مفسرین نے 3 الفاظ پر بڑی روشنی ڈالی ہے. پہلی بات کل فرما دیجئے. شاہی اعلان جب بھی ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے کہ متوجہ کیا جاتا ہے. کہنے والا کہتا ہے کہ لوگوں شاہی اعلان سنایا جائے گا، متوجہ ہو کے بات کو سنو. تو کل کا لفظ متوجہ کر رہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے مگر محبوب کی زبان سے پہنچایا جا رہا ہے. دوسرا لفظ ہے حل. یہ استفہامیہ ہے. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ استفہام انکاری میں بسا اوقات توبیخ ہوتی ہے. تو ہے تو حل لیکن اس میں توبیخ بھی ہے کہ جو اس کو مانے گا نہیں وہ پھر سزا پائے گا. اور ایک لفظ ہے یعلمون. یعلمون میں یہاں مفعول ذکر نہیں کیا کہ علم والے ہیں تو کس علم والے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ علم کا لفظ لگتا ہی دین کے علم کے لیے ہے. اب دیکھیں ایک لفظ ہے ٹوپی، تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ سر پہ پہنی جاتی ہے، لفظ بتا دیتا ہے. جوتی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ پاؤں میں پہنی جاتی ہے. تو جس طرح ٹوپی اور جوتی کا لفظ بتاتا ہے کہ استعمال کیا ہے، اسی طرح علم کا لفظ بتاتا ہے کہ مقصود اس سے کون سا علم ہے. جو رہ گیا دنیا کا علم تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے علم کے باوجود فرماتے ہیں کہ لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. تو علم کے باوجود انہیں اللہ نے بے علم کہا. یہ تو مادے کا علم جانتے ہیں، یہ تو دنیا کے ظاہر کا علم جانتے ہیں، ان کو علم کا کیا پتہ علم کیا ہوتا ہے. تو یہاں جو علم مراد ہے وہ علم بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا علم. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر ہے
جو قرآن سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے۔ اب اس میں پڑھنے کو مقدم کیا، تعلم کو مقدم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان فطرت کی ترتیب یہی ہے، پہلے سیکھتا ہے، بعد میں سکھانے کے قابل ہوتا ہے، پہلے خود پڑھتا ہے، بعد میں استاد بنتا ہے، تو ترتیب بھی یہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خیرکم فرمایا، تو خیریت میں متعلم معلم سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ معلم کو تنخواہ بھی ملے گی، استاد کا رتبہ بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، مگر متعلم کو تو کچھ نہیں مل رہا ہوتا، اس کا مجاہدہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے خیریت میں اس کو مقدم فرمایا۔ اور ویسے بھی عموماً استاد اپنی جگہ پر ہوتا ہے، یہ شاگرد ہی ہوتا ہے جو سفر کی مشقتیں اٹھا کے استاد کے پاس پہنچتا ہے۔ تو استاد کے لیے عموماً دیس ہوتا ہے، شاگرد کے لیے پردیس ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے یہاں متعلم کو پہلے ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا قل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم کو اپنے علم پر زندگی میں کبھی بھی قناعت نہیں کرنی چاہیے۔ جتنا بھی علم حاصل ہو، زیادت علم ابھی بھی موجود، تو جتنا مرضی علم مل جائے انسان قناعت نہ کرے۔ اس دریا کا دوسرا کنارہ نہیں ہے، پہلا کنارہ تو تھا کہ چلے یہاں سے، لیکن اس کا دوسرا کنارہ کہاں ہے وہ نہیں ہے۔ لہذا پوری زندگی انسان کو طالب علم بن کر ہی گزارنی چاہیے، اور وہ ذہن میں یہ رکھے کہ جتنا بھی میں نے علم حاصل کیا، مجھ سے زیادہ بھی علم والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوق کل ذی علم علیم، ہر علم کے اوپر ایک علیم ہوتا ہے۔ تو یہ پوری زندگی کا سفر ہے، اس میں انسان کو ہمت لگانی چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک سے بھی ثبوت ملتا ہے، فرمایا من ہمان لا یشبعان، کہ دو بھوکے ایسے ہیں، حریص ایسے ہیں، ان کے دل نہیں بھرتے۔ ایک دنیا کا حریص کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک علم کا حریص کہ اس کا دل نہیں بھرتا۔ لیکن مقصود اگر محمود ہے تو حرص بھی محمود ہوگا، اور مقصود اگر مذموم ہے تو حرص بھی مذموم۔ لہذا دنیا کی حرص مذموم ہے، اور علم کی یہ حرص یہ محمود کہلائے گی، اچھی کہلائے گی۔ اللہ کو وہ بندہ اچھا لگے گا جو علم حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی اپنے آپ کو طالب علم سمجھے گا۔ اب ایک ہوتا ہے انسان کے علم کی وسعت، اور ایک ہوتا ہے انسان کے علم کی گہرائی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں، ایک تو ہوتی ہے سمندر کی وسعت، کہ سمندر کتنا وسیع ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف دنیا کے ایک کونے پہ اور دوسری طرف دنیا کے دوسرے کونے پہ وسعت اتنی ہے۔ تو اس وسعت سے پھر تبحر کا نام بحر سے نکلا، تبحر علمی۔ تو ایک ہوتا ہے تبحر علمی، یہ انسان کو کثرت مطالعہ سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو بک ورم ہوگا، کتاب کا کیڑا ہوگا، ہر وقت کتاب پر جھکا ہوا ہوگا، اور جس کا اوڑھنا بچھونا کتابیں ہوں گی، اس کو یہ وسعت مل جائے گی۔ کسی ٹاپک پہ بات کر لیں وہ جانتا ہوگا، کسی عنوان پہ بات کر لیں وہ جانتے ہوں گے۔ آپ جس چیز کے بارے میں پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے، ان کی معلومات اتنی وسیع ہوتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں وسعت علمی، تبحر علمی۔ اور ایک کو کہتے ہیں تفقہ، سمجھ دین کی، اس کا تعلق گہرائی کے ساتھ ہے۔
کہ انسان کو دین میں گہرائی کتنی حاصل ہے. یہ تفقہ عجیب چیز ہے، بڑی نعمت ہے یہ، اور یہ انسان کو کثرت عمل سے ملتی ہے. تبحر علمی کثرت مطالعہ سے مل جاتی ہے، مگر تفقہ کس سے ملتی ہے؟ کثرت عمل سے ملتی ہے. اب صحابہ عنہم کے اندر چونکہ کثرت عمل زیادہ تھی، اس لیے ان کے بارے میں آتا ہے کہ اعمقہم علما، وہ علم میں زیادہ گہرے تھے، ان کے پاس عمق زیادہ تھا، گہرائی زیادہ تھی، وسعت زیادہ نہیں تھی. چنانچہ دور صحابہ میں بعض ایسے تابعین تھے جن کے فتوے چلتے تھے، خود صحابہ عنہم ان سے مسئلے پوچھنے آتے تھے. دور صحابہ میں تابعین کے فتوے جاری ہوتے تھے، تو وسعت ان کے پاس زیادہ تھی، مگر عمق ان کے پاس، گہرائی ان کے پاس تھی، اس لیے کہ ان میں کثرت عمل تھا، تقوی تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو گہرائی عطا فرما دی تھی. تاہم دیکھا یہ گیا ہے کہ حسن طلب جتنی ہو تو زیادت فی العلم اتنی اس کو نصیب ہوتی ہے. زیادت فی العلم جو ہے نا، زدنی علما، اس کا تعلق حسن طلب کے ساتھ ہے. اور حسن طلب ہوگا تو انسان مجاہدہ بھی کرے گا، عمل بھی کرے گا، تقوی بھی اختیار کرے گا، ہر طرح سے علم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا. پیاس اگر لگی ہوئی ہو تو پانی کا ڈھونڈنا تو مشکل کام نہیں ہوتا. پیاسا بندہ پانی کے پیچھے لگتا ہے، ڈھونڈ کے رہتا ہے. ایسے جب علم کی پیاس ہو تو انسان کو جہاں علم ملے پہنچتا ہے. نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ اگر علم ثریا پر ملا کرتا تو اہل فارس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو علم حاصل کرنے کے لیے ثریا پہ بھی پہنچ جاتے. تو یہ حسن طلب کہلاتا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم لا يعطيك بعده حتى تعطيه كلك. جب تک تو اپنے آپ کو پورا علم کے لیے وقف نہ کر دے گا، علم اس وقت تجھے اپنا بعض حصہ بھی عطا نہیں کرے گا. تو یہ سائیڈ جاب کی طرح کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جی ہم تھوڑا تھوڑا وقت دیں گے علم حاصل ہو جائے گا. یہ چاہتا ہے کہ انسان طالب صادق ہو اور حصول علم کے پیچھے لگ جائے. اس لیے علم محنت سے نہیں بڑھتا، دھن سے بڑھتا ہے. علم محنت سے نہیں بڑھتا، دھن سے. دھن اور دھیان، یہ دو نعمتیں جس طالب علم کو حاصل ہو جائیں اس کو اللہ تعالیٰ پھر کثرت علم عطا فرما دیتے ہیں. دھن بھی ہو اور دھیان بھی ہو. کئی دفعہ دھیان تو بہت ہوتا ہے طلباء میں، دھن نہیں ہوتی، اور اگر دھن ہو تو کئی دفعہ دھیان اتنا نہیں ہوتا. دونوں نعمتیں ہیں، دھن بھی نصیب ہو، دھیان بھی ہو، لگا ہوا ہو. اس کی مثال سننی ہے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے یہ رکن تھے، اور شروع میں فتویٰ کا لکھنے کا کام بھی انہی کے زبور تھا. بیٹا فوت ہو گیا اور جنازہ تیار ہوا ایسے وقت کہ بالکل وہی وقت تھا جب امام صاحب کی مجلس ہونی تھی. تو بس جنازے کی نماز پڑھی، مسجد کے دروازے تک آئے اور اپنے رشتہ داروں کو کہہ دیا کہ مجھ پر یہ احسان کر دو کہ میرے بیٹے کو جا کے دفن کر دو. اور دروازے سے واپس لوٹ آئے کہ میں امام اعظم کی علمی مجلس میں ناغہ نہیں کر سکتا. دھن ہو تو ایسی ہو. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ کے ایک شاگرد تھے، بعض نے یحییٰ بن یحییٰ اندلسی لکھا ہے، بعض نے عاقل اندلسی لکھا ہے.
تو مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ کوئی ہاتھی لے آیا تو سب لوگ، ایک نئی چیز تھی، دیکھنے چلے گئے. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے عاقل اندلسی کو کہا تم بھی دیکھ کے آؤ. کہنے لگے جی میں یہاں ہاتھی دیکھنے تو نہیں آیا، میں تو آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا، مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب ایسا دھن اور ایسا دھیان نصیب ہو پھر اللہ تعالیٰ علم میں عمق بھی عطا فرما دیتے ہیں، علم میں تبحر بھی عطا فرما دیتے ہیں. اور یہ پھر علم ایسا ہوتا ہے سبحان اللہ کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیر کبیر دیکھ کر ان کو ایک فرنگی بولا تھا کہ ھذا محمدکم الصغیر فکیف محمدکم الکبیر. یہ چھوٹے محمد کی کتاب ایسی ہے تو تمہارے بڑے محمد کی کتاب کیسی ہے. تو یہ اللہ رب العزت بندے کو علم عطا فرما دیتے ہیں جس میں گہرائی بھی ہوتی ہے اور جس میں وسعت بھی ہوتی ہے. بہرحال علم کے لیے جھکنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ علم غنی کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے نا، اور اللہ غنی ہے تو علم میں بھی غنا ہے. یہ بھی نہیں ملتا جب تک کہ اس کے سامنے بچھا نہ جائے. علم کے آگے فرشتے بھی سر نگوں، علم کے آگے فرشتے بھی سر نگوں. دیکھو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے اشیاء کا علم بتا دیا تھا، نام بتا دیے تھے. تو علم سبب بنا آدم علیہ السلام کی طرف فرشتوں کے سجدہ کرنے کا. تو علم کے آگے فرشتے سر نگوں ہو گئے اور علم کے آگے انبیاء بھی سر نگوں. علم کے آگے انبیاء بھی سر نگوں. وہ کیسے؟ سورہ کہف پڑھ لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اسلام ہیں اور خضر علیہ السلام کی نبوت میں تو اختلاف لیکن ولایت پہ اجماع ہے. اب یہ استاد ہیں، وہ شاگرد ہیں. یہ تشریعی علم نہیں تھا، یہ تکوینی علم تھا، لیکن تھا تو علم نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ علمک مما تو علمنی علما، جو اللہ نے تمہیں علم عطا کیا مجھے بھی وہ علم سکھا دیجئے. تو شاگرد بن کر سامنے بیٹھنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کے آگے انبیاء بھی سر نگوں. یہ علم کی شان ہے، اس کے آگے جھکنا پڑتا ہے اس کو لینے کے لیے. اس لیے حدیث پاک ہے، نبی اسلام نے فرمایا تواضعوا لمن تتعلمون منہ، تم جن سے علم حاصل کرتے ہو ان کے سامنے تواضع اختیار کرو. اب دیکھیے کہ جس نے تواضع اختیار کی اور علم حاصل کرنے کے لیے اپنے کو مٹا دیا، علم نے پھر اس کو ایک شان عطا کر دی. اس لیے کہتے ہیں علم کے بارے میں کہ یہ بندے کو حاصل تو ہوتا ہے، العلم عز لا ذل فی یحصل بذل لا عز فی. حاصل ہوتا ہے انسان کو اپنے آپ کو پامال کرنے سے، اس میں عزت نہیں ہوتی پھر. لیکن جب علم حاصل ہو جاتا ہے پھر اس میں اللہ عزت دیتے ہیں، پھر اس میں ذلت نہیں ہوا کرتی. تاہم ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ علم ادب سے بھی بڑھتا ہے. ادب بہت بنیادی چیز ہے. ایک مرتبہ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شاگردوں سے پوچھا کہ بتاؤ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ تو جس کو تفسیر سے ذوق تھا وہ کہنے لگا جی بڑے مفسر تھے. جن کو حدیث کے ساتھ شوق تھا وہ کہنے لگے جی بڑے محدث تھے. جس کو اشعار کے ساتھ، اس نے کہا جی کلام بڑا اعلیٰ ان کا عربی میں. تو حضرت خاموش رہے. پھر کسی شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ بتا دیجئے. تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ کوشچن خود علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ڈائریکٹ کوشچن کیا کہ حضرت آپ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کیسے بنے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے کتابوں کا ادب عطا فرمایا تھا،
میں بے وضو کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، میں قرآن مجید کے اوپر کبھی حدیث پاک کی کتاب نہیں رکھتا تھا، حدیث پاک کے اوپر فقہ کی کتاب نہیں رکھتا تھا، فقہ کے اوپر تاریخ کی کتاب نہیں رکھتا تھا، کتابوں کے رکھنے میں بھی ان کے درجات کا لحاظ کرتا تھا اور بے وضو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ پھر فرمان لگے کہ بخاری شریف پڑھی ہوتی تھی، میں تلاوت کرتا تھا تو میں بخاری شریف کو اپنے تابع نہیں بناتا تھا، اپنے آپ کو بخاری شریف کے تابع بناتا تھا۔ ان کا یہ کیسے؟ فرمان لگے کہ بخاری شریف کو تو میں پڑھتا تھا تو حاشیہ دیکھنے کا موقع آتا تھا، اب حاشیہ کبھی تو اس ڈائریکشن میں لکھا ہوتا ہے اور کبھی ذرا دوسری ڈائریکشن میں، تو جب دوسری ڈائریکشن میں ہوتا تھا تو فرماتے تھے میں بخاری شریف کو یوں نہیں کرتا تھا، وہ پڑھی رہتی تھی، میں خود اٹھتا تھا دوسری ڈائریکشن میں بیٹھ کے پھر اس کا مطالعہ کیا کرتا۔ تو کتابوں کے ادب نے مجھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ بنا دیا۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا غلام رسول پونٹوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک گاؤں تھا پونٹا، ملتان سے آگے، مین سڑک سے تقریباً 30 کلومیٹر اندر تھا، پیدل چل کے جانا پڑتا۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، مگر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اتنی تھی کہ سبحان اللہ عاشق تھے۔ رات کا جب وقت ہو جاتا اور طلباء سو جاتے تو یہ حضرت کے کمرے سے لے کے دارالحدیث تک جو آنے کا راستہ تھا اس میں جھاڑو دیا کرتے تھے کہ میرے شیخ نے یہاں سے چل کے آنا ہے، میں اس راستے کو صاف کروں۔ اور جھاڑو بھی تنکوں والا استعمال نہیں کرتے تھے کہ کسی کی آنکھ نہ کھل جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کپڑے سے صاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، ایک رات اٹھے اور کپڑا تھا نہیں تو اپنے امامے کے کپڑے کو ہی اتار لیا اور صفائی شروع کر دی۔ عین اس موقع پہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑکی میں سے جھانکا، نظر پڑ گئی، بلایا نور محمد کیا کر رہے ہو؟ بتانا پڑا کہ حضرت میں صاف کر رہا ہوں۔ فرمائی یہ صفائی والا کپڑا تو نہیں ہے حضرت، میں اپنے امامے سے صاف کر رہا ہوں، آپ نے آنا ہے یہاں۔ شیخ کا دل خوش ہوا اور انہوں نے دعا دی۔ ایک ہوتا ہے دعائیں کروانا اور ایک ہوتا ہے دعائیں لینا۔ دعائیں کروانا بھی بہت اچھا ہوتا ہے، مگر دعائیں لینے کا مقام کچھ اور ہوتا ہے کہ بندہ شاگرد ایسا بنے کہ استاد کے دل سے دعا نکلے، خدمت ایسی کرے، ادب ایسا کرے، استاد کے دل سے دعا نکلے۔ کہتے ہیں کہ 3 نوجوان تھے، تینوں کا نام تھا عبداللہ، اور تینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، پیش پیش۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز میں ان تینوں عباد اللہ کا نام لے کر دعا مانگا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ایسی لگی کہ تینوں اپنے اپنے فن میں امام بنے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ امام المحدثین بنے، عبداللہ ابن عباس لانو امام المفسرین بنے، اور عبداللہ ابن مسعود لانو امام الفقہاء بنے۔ کاش کہ ہم بھی اپنے اساتذہ کی مشائخ کی دعائیں لینے والے بن جائیں۔ تو نور محمد کو دعا مل گئی، سعادت کے دروازے کھل گئے، ایسا علم ملا کہ جب لوٹ کے اپنے گاؤں واپس آئے تو گاؤں میں ہی پڑھانے کی نیت کر لی۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کہ طلباء تو آتے ہیں جی سہولیات کے پیچھے، اگر سہولیات نہیں ہوں گی تو طلباء کیسے آئیں گے؟ نہیں، جس طرح شہد کی مکھی شہد کے پیچھے آتی ہے، طلباء بھی علم کے شہد کے پیچھے آتے ہیں، جہاں چھتا مل جاتا ہے شہد کا آ جاتے ہیں۔ چنانچہ طلباء ان کے پاس جاتے تو اپنا بستر سامان لے کر اترتے اور یہ سامان اپنے سر پہ لے کر 30 کلومیٹر چل کر مدرسے پہنچتے تھے۔ جب گھر جانا ہوتا تھا
تو 30 کلومیٹر چل کے پھر بس ملا کرتی تھی، اور اس بستی میں حضرت کے پاس 350 طلباء پڑھنے کے لیے تھے، 350 طلباء، اور اللہ نے ایسا ان کو علم میں مہارت عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ، کہ ایک مرتبہ خیر المدارس کا سالانہ جلسہ تھا، تو حضرت خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے سب اکابرین کو بلایا ہوا تھا، بڑے بڑے جو جبال العلم تھے وہ وہاں آئے ہوئے تھے، حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس جیسے حضرات آئے ہوئے تھے۔ ان اکابر کی موجودگی میں حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ شمس النحات نور محمد پونٹوی سٹیج پر تشریف لائیں۔ شمس النحات کو جس کو لقب ملے، سبحان اللہ، شمس النحات نور محمد پونٹوی سٹیج پہ تشریف لائیں۔ اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری دنیا سے شرع جامی کو ضبط کر لیا جائے، پوری دنیا سے شرع جامی کو ضبط کر لیا جائے، اور پھر کوئی طالب علم میرے پاس آ کر کہے کہ حضرت شرع جامی کی ضرورت ہے، فرماتے تھے میں شرع جامی کو اپنے حافظے سے لکھوا سکتا ہوں۔ ادب، استاد کی دعا، پھر دیکھو اللہ نے کیا علم عطا فرمایا۔ آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں۔ اور دوسری چیز جس سے علم میں تفقع آتی ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی سے انسان کو علم میں گہرائی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور تم تقوی اختیار کرو تمہیں اللہ علم عطا کرے گا۔ یہ کتابوں سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی ہے جو تقوی کی وجہ سے اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے حاجی امیر شاہ خان، حاجی امیر شاہ، تو فرماتے تھے کہ ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے بڑے بڑے علماء آیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اعتقادیات کے بارے میں جب کسی مسئلے پہ غور کر کر کے تھک جاتے تھے تو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس خادم کے پاس آتے تھے اور تھوڑی دیر بیٹھ کے ویسے ہی باتیں کرتے تھے، اور باتوں باتوں میں ان کی زبان سے اللہ کوئی ایسا لفظ نکلوا دیتے تھے، علامہ کشمیری ہم سے فرماتے تھے کہ میرا مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ان کے تقوی کی وجہ سے تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو حاجی صاحب کے تقوی اور عبادت کی وجہ سے ان سے بیعت ہوئے، لوگ تو حاجی صاحب کے تقوی اور ان کی عبادت کی وجہ سے ان سے بیعت ہوئے۔ فرماتے تھے میں حاجی صاحب کے علم کی وجہ سے ان سے بیعت ہوا۔ تو کہا کہ وہ تو ایسے عذاب تھے کہ عالم نہیں تھے جیسے ہونا چاہیے، آپ ہیں جیسے۔ تو فرمانے لگے کہ نہیں، حضرت حاجی صاحب مقصود پہلے بتا دیتے تھے اور پھر اس کے لیے ہم دلائل ڈھونڈا کرتے تھے، اور علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ دلائل ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کو مقصود تلاش کرنا پڑتا ہے، اس لیے مقصود کے تلاش کرنے میں کبھی کمی ہو جاتی ہے، لیکن جس کو اللہ کی طرف سے نتائج سے پہلے مطلع کر دیا جائے تو دلائل تو ڈھونڈنے بڑے آسان کام ہوتی۔ تو یہ تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو تفقہ عطا فرمایا۔
ہمارے اکابر علماء دیوبند کے جو استاد کل کہلاتے ہیں وہ حضرت مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ استاد کل کہلاتے ہیں. یہ مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ جب نحو پڑھتے تھے تو کوئی ان کو نحو پڑھاتا نہیں تھا، اس لیے کہ ذہین بہت زیادہ نہیں تھے. تو جو پڑھاتا تھا وہ استعداد کو دیکھ کے تو کہتا تھا کہ یہ غبی سا بچہ ہے تو اس کو کیا محنت کریں اس کے اوپر. منت سماجت کرتے تھے علماء کی کہ مجھے پڑھا دیں، اور علماء کہتے تھے کہ نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں. بہت مایوس ہو گئے مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ. اس مایوسی کے عالم میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ کے پاس چلے گئے، اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ان کو ایک مرتبہ سبق پڑھایا. تو شاہ صاحب کے ایک مرتبہ سبق پڑھانے پر دل ایسا کھلا کہ انہوں نے تقوی کو اختیار کیا. اللہ نے اتنا علم دیا کہ علماء کے استاد کل کہلاتے. تو اس لیے تقوی کو اختیار کیے بغیر انسان کو زیادت علم نصیب نہیں ہوتی. ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے علم میں جو مقام عطا کیا تھا، سبحان اللہ، وہ اپنی مثال آپ ہے. یہ ایسے حضرات تھے کہ ان کے ایک ہاتھ میں شریعت تھی اور دوسرے ہاتھ میں طریقت تھی. در کفے جام شریعت در کفے سندان عشق، ہر ہوس ناکے ندانن جام مسمہ باختن. ہر کسی کے پاس تو یہ اعزاز نہیں ہوتا. یہ مرج البحرین تھے، علم ظاہر بھی حاصل تھا، علم باطن بھی حاصل تھا. مجمع البحرین تھے، دونوں علوم تھے. اسی لیے مسند حدیث پہ بیٹھتے تھے تو اسقلانی اور کستلانی کی یادیں تازہ کر دیتے تھے، اور جب مسند ارشاد پہ بیٹھتے تھے تو وقت کے جنید اور بایزید نظر آتے تھے. یہ ان نعمتیں، ان کا کیا علمی مقام تھا. امید ہے کہ آپ حضرات دل کے کانوں سے سنیں گے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے شرح مسلم لکھی فتح الملہم، وہ لکھتے ہیں سألت العلامہ النقی التقی الذی لم تر العیون مثلہ، کہ میں نے علامہ سے پوچھا جو تقی نقی تھے، جن جیسا کوئی شخص آنکھوں نے نہیں دیکھا. یہ لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ. وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لم ترل عیون مثلہ، آنکھوں نے ان جیسا علم والا شخص نہیں دیکھا. وَلَمْ يَرَا هُوَ مِثْلَهُ، اور انہوں نے بھی اپنے جیسا عالم نہیں دیکھا. آنکھوں نے ان جیسا نہیں دیکھا اور انہوں نے بھی اپنا جیسا عالم نہیں دیکھا. وَلَوْ كَانَ فِي صَالِحِ الزَّمَانِ لَكَانَ لَهُ شَانٌ فِي طَبْقَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَظِيمٌ، اگر متقدمین میں ہوتے تو علمی طبقہ میں ان کی بڑی شان ہوتی. وَهُوَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا الانور الکشمیری رحمت اللہ علیہ. تو علامہ انور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ کے مزید اتنے اونچے الفاظ کہے کس نے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ نے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ میں ان کے سامنے جاتا تھا تو ان کی علمی جلالت شان کا میرے اوپر بھی اثر ہوتا تھا.
فرماتے ہیں ورنہ میں متاثر نہیں ہوتا تھا اتنا جلدی، لیکن جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھتا تھا تو جیسے شیر کے پاس بیٹھو تو دل پہ ایک روب ہوتا ہے، تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک علمی دبدبہ تھا جو میرے اوپر بھی اثر کرتا تھا. تو علامہ انور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مرتبہ ہوگا علمی اعتبار سے. اب ذرا سنیے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں ابن نجیم المصری صاحب البحر الرائق، جو فتاوی پڑھتے ہیں وہ واقف ہیں اس نام سے، اللہ نے ان کو بہت فقاہت دی تھی. تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابن نجیم مصری افقہ عندی من الشامی، وہ میرے نزدیک علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ افقہ تھے، زیادہ تفقہ والے تھے. لأن امارات الفقہ تلوح منہ، اس لیے کہ علم کے نور چمکتا ہے ان کی باتوں سے، ابن نجیم مصری کی باتوں سے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح شاہ عبد العزیز المحدث الدہلوی، وَكَذَلِكَ شیخ مشائخنا رشید احمد کنکوہی افقہ عندی من الشامی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ علامہ شامی سے زیادہ فقہ کا علم رکھتے تھے، فقیہ نفس تھے. اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہوگی علامہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی. چنانچہ ان کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں، ان کے حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ نے ضیاء القلوب میں لکھا ہے کہ جو لوگ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ مولوی قاسم اور مولوی رشید احمد کو میری جگہ بلکہ مجھ سے اعلیٰ سمجھیں اور ان کے وجود کو غنیمت سمجھیں. اب ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے. شیخ اپنے مرید کے بارے میں یہ لفظ فرماتے ہیں کہ ان کے وجود کو غنیمت سمجھیں، اب ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے. تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ جس طرح شمس تبریز کی زبان مولانا روم بنے، ایسے ہی مولوی قاسم میری زبان ہے. جو معارف میرے قلب پر وارد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مولوی قاسم کی زبان و قلم سے ادا کروا دیتے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا علم تھا، سبحان اللہ. چنانچہ آپ مباحثہ شاہ جہان پور میں تشریف لے گئے، مشہور واقعہ ہے، سبحان اللہ. جب جانا تھا، چلو میں واقعے کی کچھ تفصیل بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جب شاہ جہان پور جانا تھا تو آپ نے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میں 1 دن پہلے شاہ جہان پور پہنچ جاؤں گا. لوگ انتظار میں تھے. چنانچہ علماء شہر نے سوچا کہ حضرت تشریف لائیں گے تو حضرت کا ہم استقبال کریں گے ریلوے اسٹیشن کے اوپر. تو بہت بھیڑ تھی لوگوں کی جو حضرت کا استقبال کرنے کے لیے اسٹیشن پر پہنچے ہوئے تھے. ریل تو آ گئی، مسافر بھی اترے، گھروں کو چلے گئے، پلیٹ فارم خالی ہو گیا، حضرت نظر نہ آئے. لوگ بڑا پریشان، حضرت نہیں پہنچے تو کل تو مناظرہ ہے، کل تو مباحثہ ہے. اور اس مباحثے میں حضرت ہی کی ذات تھی کہ جو اسلام کی حقانیت کو واضح کر سکتی تھی، اور کوئی آدمی موضوع نظر نہیں آتا تھا. بڑے پریشان. کیا ہوا؟ جو بڑے تھے وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے ٹرین مس ہو گئی ہو اور وہ آ جائیں کسی اور ذریعے سے، ہم ذرا شہر سے پتہ کرتے ہیں. تو شہر میں اس وقت موٹل تھے، سرائے تھیں جس میں مہمان آ کے ٹھہرا کرتے تھے، وہ ان پر جگہ ڈھونڈنے کے لیے. اچھا ادھر کیا مسئلہ ہوا
کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے ٹرین پر. جب منزل قریب آئی تو دل میں خیال آیا، میں نے لوگوں کو بتا دیا تھا پروگرام، اپنا برنامج، کہ میں اس دن پہنچ جاؤں گا، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے استقبال کے لیے آئے اور میں تو استقبال کے قابل نہیں ہوں، لہذا مجھے اس اسٹیشن پہ نہیں جانا. تو پھر کیا کریں؟ حضرت نے فیصلہ کیا کہ میں ایک اسٹیشن پہلے اتر جاؤں گا، اور یہ جو 10 میل کا سفر ہے یا 15 میل کا، یہ میں پیدل طے کر لوں گا. ایک اسٹیشن پہلے اتر گئے، اکیلے ہیں، خادم بھی کوئی ساتھ نہیں، پیدل چل پڑے. اللہ کی شان کے راستے میں ایک بڑی نہر تھی، گہری. اب حضرت کو عبور کرنی پڑی. جب نہر عبور کی تو جو پاجامہ تھا وہ سارا گیلا ہو گیا. تو حضرت کے پاس دھوتی تھی جو کندھے پہ رکھتے تھے، سنت بھی ہے. تو حضرت نے وہ دھوتی باندھ لی اور پاجامہ نیچے زمین پہ پھیلا دیا، بھئی یہ خشک ہو جائے. پھر سوچنے لگے اس کے خشک ہونے میں میں کیوں اتنا وقت لگا رہا ہوں، مجھے چلنا چاہیے، سفر طے کرنا چاہیے. چنانچہ ایک لاٹھی تھی، حضرت نے وہ لاٹھی اپنے کندھے پہ یوں رکھ لی ایسے، اور پیچھے اپنا پاجامہ لٹکا لیا. اور یہ اسلام کا سفیر جا رہا ہے، کوئی خادم نہیں، کوئی ساتھ طالب علم نہیں. ایسا بے نفسی کا حال یہ تھا کہ کندھے پہ وہ اپنی لاٹھی رکھ لی، لاٹھی کے کونے پہ پاجامہ لٹکا دیا اور جا رہے ہیں. پاجامہ بھی خشک ہو رہا ہے، سفر بھی طے ہو رہا ہے. خیر شہر کے قریب پہنچ کے پاجامہ پہن لیا، اور شہر میں ایک کرائے کی جگہ تھی سرائے میں، وہاں گئے اور لے کر کمرے میں بیٹھ کہ کل اپنے وقت پہ میں چلا جاؤں گا جہاں مباحثہ ہونا ہے. ادھر استقبال کرنے والے لوگ جب شہر میں پتہ کرنے گئے تو جس پتہ کریں کہ بھئی قاسم نانوتوی، وہ کہیں جی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ جو بڑے تھے ان کو رپورٹ مل گئی جی کہ مولانا قاسم نانوتوی کہیں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یار میں خود ذرا پتہ کرتا ہوں. وہ خود پتہ کرنے گئے تو ایک جگہ انہوں نے کہا بھئی مجھے ناموں کی فہرست خود دکھا دو. تو جب نام دیکھے تو ایک نام لکھا ہوا تھا خورشید حسن، اور یہ حضرت کا تاریخی نام تھا. تو حضرت نے معروف نام بھی وہاں نہیں لکھوایا، خورشید حسن کا نام لکھوا دیا کہ کسی کو پہچاننے میں بھی کوئی آسانی نہ رہے اور کم. تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ مولانا ہیں ایسے ایسے؟ کہاں بالکل. کیونکہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت دبلے پتلے تھے، بہت. اللہ رب العزت نے انہیں بسطتاً فی العلم تو بنایا تھا، لیکن بسطتاً فی الجسم نہیں بنایا تھا. آج کل تو ماشاءاللہ ہم بسطتاً فی الجسم زیادہ ہوتے ہیں. جہاں ہم جاتے ہیں دیکھنے والا دیکھ کے کہتا ہے بڑا بھاری عالم آ رہا ہے. مگر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت دبلے پتلے سے تھے. اس نے کہا اس طرح کے ہیں؟ اس نے کہا یہی ہیں. وہ سمجھ گئے کہ بس یہ حضرت نانوتوی. دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت نے دروازہ کھولا. او حضرت آپ یہاں؟ ہم تو استقبال کے لیے آپ کا اسٹیشن پہ اتنا انتظار کر رہے تھے. تو حضرت نے جواب میں فرمایا میں اسی لیے پہلے اتر گیا تھا اور اسٹیشن پہ نہیں آیا کہ میں استقبال کے قابل نہیں تھا. اور اگلی بات کہی جو سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے. اگلی بات کہی سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا کہ کچھ لفظ پڑھ لیے تھے، چند لفظ پڑھ لیے تھے، دنیا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کسی کو پتہ ہی نہ چلتا. جب دل کی کیفیت یہ ہونا
کہ میں اپنے آپ کو ایسے مٹاؤں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، پھر من تواضع للہ رفعہ، پھر اللہ ان کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، مباحثہ شاہجہان پور میں اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی اور ان نے سب مذاہب کا بطلان ثابت کر دیا، اسلام کی حقانیت ثابت کر دی، سب لاجواب ہو گئے۔ اب اگلی بات سنیے ذرا کہ جب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کامیابی کا علم ہوا، جب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کامیابی کا علم ہوا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت گنگوئی کے علمی مقام کو آپ سمجھے نا، کہ علامہ انور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شامی سے زیادہ بڑے فقیہ تھے۔ جب انہوں نے مباحثہ شاہجہان پور میں ان کی کامیابی کی خبر سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے ہمارا دوست اب ہم سے جدا ہو جائے گا، فرمانے لگے ہمارا دوست اب ہم سے جدا ہو جائے گا، انہیں جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا انہوں نے وہ کام کر کے دکھا دیا۔ اور حجت اللہ فی الارض قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی سال میں ان کی وفات ہو گئی۔ یہ اکابر علماء دیوبند کا علمی مقام تھا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سائیں توکل شاہ امبالوی مجذوب تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس شخص کو مجلس نبوی میں مسند افتاء کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ سائیں توکل شاہ امبالوی یہ کہا کرتے تھے۔ میاں عبد الرحیم ولایتی ایک بزرگ تھے، انہوں نے حضرت گنگوئی کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ اس شخص کا قلم عرش الہی کو دیکھ کے چلتا ہے۔ یہ عبد الرحیم ولایتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگ تھے اور ان کا کشف بڑا معروف تھا۔ اتنا تھا کہ ایک مرتبہ مولانا عبد الحی جنہوں نے موطا امام محمد پہ حاشیہ لکھا، اتنا علمی مقام ان کا، وہ ان کو ملنے کے لیے آئے اور راستے میں نماز پڑھنے میں کوئی کمی ہو گئی تو کشفن معلوم کر لیا اور مولانا کو اس غلطی پہ ڈانٹا، مولانا نے غلطی کو تسلیم کر لیا، اتنا کشف تھا ان کا۔ حالانکہ انہوں نے شرح وقایہ پہ بھی حاشیہ لکھا تھا۔ صاحب تفسیر حقانی وہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کو ملنے کے لیے آئے تو ان سے پوچھا کہ آپ نے جمل کا اور ابل کا کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے کہا اونٹ۔ تو فرمانے لگے کہ عربی زبان پڑھو، جمل کا معنی موٹا رسہ بھی ہوتا ہے اور ابل کا معنی بادل بھی ہوتا ہے، اور جب رجوع کیا گیا تو واقعی ان کی بات صحیح نکلی۔ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں انوکھی شان والے، ایسے محدث نظر نہیں آتے جنہوں نے بخاری شریف پہ حاشیہ لکھا۔ انہوں نے 25 پارے حاشیہ لکھا تھا، وفات ہو گئی، پھر 5 پارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے آخری مکمل کیے۔ وہ ایک مرتبہ ملنے کے لیے آئے تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فرمایا کہ مولانا تم نے بخاری شریف پہ حاشیہ لکھا ہے؟ جی۔ فرمانے لگے تم نے حاشیے پہ فلان جگہ غلطی کی ہے، اور جب انہوں نے حاشیے کی اس جگہ کو دیکھا تو ان کو اپنی غلطی صاف ظاہر ہو گئی، ایسا کشف تھا۔ اب ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا خادم آیا ملنے کے لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے۔ تھوڑی دیر بیٹھا، جب جانے لگا تو حضرت نے واپسی پہ فرمایا
اس خادم کو کہ اپنے پیر سے کہنا کہ خلق محمدی اختیار کریں. یہ الفاظ کہہ دیے. اچھا ریزن کیا تھی؟ کہ لوگ آتے تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی طرف اور وہ سختی کرتے تھے، خوب ان کو بگا دیتے تھے، دھکے دیتے تھے. تو جلالی طبیعت تھی اور معاملہ ایسا تھا. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے کہا کہ تم اپنے پیر کو جا کے کہنا کہ خلق محمدی اختیار کریں، ضبط سے کام لیں. اب جب وہ خادم پہنچا تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد نے پوچھا کہ بھئی تم کہاں گئے تھے؟ جی میں حضرت گنگوئی کو ملنے. بھئی بتاؤ انہوں نے کیا کہا؟ اس نے چھپانے کی کوشش تو کی مگر وہ چھپانے تو نہیں نہ دیتے تھے. یہ حضرات تو جواسیس القلوب ہوتے ہیں نا. پوچھ لیا صحیح صحیح لفظ بتاؤ انہوں نے کیا کہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی کہا تھا انہوں نے اپنے پیر کو کہنا ضبط سے کام لیں اور خلق محمدی اختیار کریں. یہ سن کے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ فرمانے لگے اس صاحب زادے جیسا ظرف میں کہاں سے لاؤں جو سمندر کے سمندر پیے بیٹھا ہے ڈکار بھی نہیں لیتا. یہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صاحبزادے جیسا ظرف میں کہاں سے لاؤں کہ جو سمندر کے سمندر پیے بیٹھا ہے اور ڈکار بھی نہیں لیتا. اس لیے ان کے شاگرد دیکھیں تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد سبحان اللہ. شاگرد اپنے استاد کے کمالات کا نمونہ ہوا کرتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے ہمارے اکابر کو یہ علم شان عطا فرمائی تھی. بلکہ بعض کتب میں لکھا گیا ہے کہ کس صدی کا مجدد کون تھا. تو بعض اوقات ایک شخصیت بھی مجدد رہی، بعض اوقات ایک جماعت بھی مجدد رہی. چنانچہ پہلی صدی میں تابعین میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا گیا ہے. پھر دوسری میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور بعض نے امام شافعی کا بھی نام لکھا ہے. اور تیسری میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ، یہ علم کلام کے امام تھے، ان کا بھی نام لکھا ہے. چوتھی قاضی ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو تفسیر کا امام بنایا تھا. پانچویں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے. چھٹی میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، یہ فلسفہ کے ماہر تھے. ساتویں میں حافظ ابن دقیق العید، یہ رجال الحدیث کے ماہر تھے، ان کا نام آتا ہے. اور آٹھویں میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ علیہ، زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حدیث کے سب بزرگ تھے، ان کا نام آتا ہے. اور نویں میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. اور 10ویں میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فقہ الاکبر لکھی، مرقات، مناسک، جمع الوسائل کتابیں ہیں ان کی. 11ویں صدی میں امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان کے وہ بزرگ ہیں جو جامع الاسانید کہلاتے ہیں. جامع الاسانید سے کیا مراد؟ کہ پاک و ہند بنگلہ دیش کے جتنے بھی علماء ہیں ان کی علمی جو نسبت ہے وہ ان کے اساتذہ سے اوپر جاتی ہوئی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ سے اوپر جاتی ہے. یہ ایسا راؤنڈ اباؤٹ ہے کہ اس کو ایک راستہ ملتا ہے پھر وہاں سے آگے چلتا ہے. پھر 13ویں صدی کے مجدد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی میں تھے. اور پھر 14ویں صدی میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. آپ ان حضرات کے کام کو دیکھیں اور ان کے شاگردوں کے کام کو دیکھیں، آپ یقین کریں گے کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے دین کو ایک نئی تازگی عطا فرمائی ہے. یہ وہ بزرگ تھے کہ جنہوں نے واقعی دین کی خدمت کی کہ آج ان کی علمی شان محسوس کر کے انسان حیران ہوتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا کے میں اپنی بات کو ذرا مکمل کرتا ہوں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو فرنگی نے مالٹا میں قید کر دیا تھا، اور حضرت کے ساتھ حضرت کے شاگرد بھی تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی 2 حضرات تھے، نصیر الدین غور غشتوی رحمۃ اللہ علیہ. بالآخر وہاں سے پھر آزاد ہوئے اور حضرت واپس تشریف لائے. اب ہوا یہ کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ اس وقت کلکتہ گئے ہوئے تھے. ان کو اطلاع پہنچائی گئی تو حضرت مدنی نے فرمایا کہ میں جنازے میں پہنچتا ہوں. اب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب غسل دیا گیا تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ کے اوپر زخموں کے نشان تھے، کسی نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے. غسل دینے والے بڑے حیران. انہوں نے گھر والوں سے پوچھوایا. انہوں نے کہا جی حضرت کی عادت تھی کہ ایک بنیان تو اپنے جسم پہ رکھتے ہی تھے، عادتاً رکھتے تھے، ہمیں بھی کبھی پشت ننگی ایسے دیکھنے کا موقع نہیں ملا. تو جب گھر کے لوگوں کو بھی نہیں پتا تو اب عقدہ کون کھولے. بالآخر حضرت مدنی رحمۃ اللہ تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ ساتھ تھے مالٹا میں، آپ بتائیں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ پہ زخموں کے نشان کیسے تھے؟ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے کہ میرے شیخ نے مجھ سے عہد لیا تھا تم میری زندگی میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، لیکن اب وہ تو وفات پا گئے. اب میں یہ بات بتا سکتا ہوں کہ جب ہم وہاں تھے تو فرنگی نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑا اور انگارے زمین کے اوپر بچھائے اور کہا کہ یا تو یہ کہہ دو کہ تم ہمارے ساتھ ہو، ورنہ ہم ان انگاروں پر تمہیں لٹائیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا. تو انہوں نے زبردستی حضرت کو انگاروں کے اوپر لٹایا. انگاروں پر لیٹنے کی وجہ سے کمر جل گئی، اور حضرت جب شام کو آئے کمرے میں تو لیٹا نہیں جاتا تھا، تکلیف کی وجہ سے صرف بیٹھے ہوئے تھے اور کراہنے کی آواز نکلتی تھی. اور ہم شاگرد اس وقت قربان ہو رہے تھے کہ حضرت آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی، کوئی لومانی بات کر دیتے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ نے کتاب الحیل لکھی نا، ہیلا بھی تو ہے نا شریعت میں، تو جب جان کا مسئلہ ہو تو ہیلا اختیار کر سکتے ہیں. تو حضرت آپ کوئی ایسا لفظ کہہ دیتے، کوئی بات کر دیتے کہ وہ مطمئن ہو جاتے اور آپ کو تکلیف نہ دیتے. تو جب یہ کہا تو اس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ کی طرف دیکھا، فرمان لگے حسین احمد تم کہتے ہو میں کوئی ایسی بات کر دیتا کہ وہ مطمئن ہو جاتے اور مجھے تکلیف میں نہ ڈالتے. تمہیں معلوم نہیں میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کے چہرے پہ سیاہی لگا کے مدینہ میں پھرایا گیا تھا. میں روحانی بیٹا ہوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو کوڑے لگائے گئے تھے. میں روحانی بیٹا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا. میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب کا. میں روحانی بیٹا ہوں
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا کہ آخری عمر میں جن کے دونوں ہاتھ پونچوں سے نکال دیے گئے تھے، میں روحانی بیٹا ہوں ان لوگوں کا، حسین احمد یہ فرنگی میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے، یہ میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو دین کے ساتھ ایک عشق عطا کر دیا تھا۔ پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی، کہنے لگے کہ 2-4 دن گزرے تو اعلان ہو گیا کہ بھئی ان کو پھانسی لٹکا دو، یہ نہیں بات مانتے۔ جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے پھانسی کی بات سنی تو کہنے لگے بڑے غمزدہ، زارو قطار رو رہے ہیں، خاموش ہیں، بیٹھے ہیں۔ اب ہم حیران کہ یا اللہ، آگ پہ لٹایا تو صبر تھا، اور پھانسی کی خبر سن کے اب صبر کہاں گیا، اب زارو قطار رو رہے ہیں۔ تو کہنے لگے پھر ہم شاگرد گئے اور ہم نے کہا کہ حضرت اگر یہ پھانسی چڑھا بھی دیں گے تو آپ تو سیدھا جنت میں جائیں گے، اس میں آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بات سن کے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حسین احمد میں موت سے نہیں ڈرتا۔ تو حضرت پھر روتے کیوں ہیں؟ حسین احمد میں اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرتا ہوں کہ کبھی کبھی وہ بندے کی جان بھی لے لیتا ہے، قبول بھی نہیں کیا کرتا۔ مجھے اللہ کی شان بے نیازی رلا رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوگی قربانی کہ نہیں قبول ہوگی۔ جو اللہ کی عظمتوں کو جانتے تھے، قربانیاں بھی دیتے تھے، پھر اتنا اللہ سے ڈرتے بھی تھے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اکابر کا روحانی فرزند بن کر عملی زندگی، تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ جو کام کرنے والے حضرات ہیں اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، جو معاونین ہیں ان کو اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما۔ جتنے علماء تشریف لائے ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو علمی نسبت پکی نصیب فرما، پوری زندگی اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن اس علم کی نسبت سے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح يا